اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، من جملہ ان کے مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو جاوے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حد کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کے جانے کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے غنی ہے۔ سورہ آل عمران کی 97 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی تفسیر بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر برکت رکھی ہے اور جنت میں جانے والوں کے لیے ہدایت کا خانہ کعبہ کو ذریعہ بنایا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کے اندر خانہ کعبہ کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے بتایا کہ برکت والا وہ مکان ہے، مفسرین نے لکھا ہے جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کی برکت، اس کی عظمت اور اس کی حرمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے قریشیوں کو ہمیشہ ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کبھی قریشیوں کو، مکہ کے لوگوں کو کبھی بھی اس کی برکت سے نقصان پہنچنے نہیں دیا۔ چنانچہ قرآن کے اندر ہی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا اور اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا پلان بنایا تھا، اس نے خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر کے یمن کے اندر ایک ایسا گھر بنانے کا پلان بنایا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ اسی کا طواف کریں، اسی کا حج کریں۔ اس کو حسد ہو گیا خانہ کعبہ سے۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ حسد ہوتا ہے۔ جو مذہب سب سے زیادہ اچھا ہے دنیا کے اندر اس کے دشمن بھی اتنے ہی ہیں، اور جو مکان اور جو جگہ جتنی محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے اس کے دشمنوں کی تعداد بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ چونکہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ برکت والا، اس لیے اس کے دشمن بھی اتنے ہی ہیں، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہے۔ چنانچہ یمن کا گورنر جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کی جگہ پر یمن کے اندر ایک مکان بنانے کی کوشش کی، اور اس نے بنایا بھی اس کو، اور اس کا مینار اتنا لمبا بنایا، اتنا لمبا بنایا، علماء نے لکھا ہے کہ اوپر اگر ایسا یوں کر کے دیکھے تو آدمی کے سر سے ٹوپی گر جائے، اتنا لمبا، اور اس کو سونے سے، چاندی سے کڑھائی کر کے اس کو خوبصورت بنایا۔ اس کی زیبائش، اس کی آرائش میں کوئی کسر ابرہہ نے نہیں رکھا۔ اس کے بعد پھر اعلان کیا کہ اب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بجائے، بیت اللہ کا حج کرنے کے بجائے اس کا طواف اور اس کا حج کرنے کے لیے آئے۔ تو خانہ کعبہ، مکہ کے کچھ نوجوان لوگ تھے، وہ گئے اور جا کر اس میں آگ لگا دی۔ ابرہہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ 40,000 کا لشکر انہوں نے جمع کیا، اور ایک روایت میں تک 60,000 کا لشکر انہوں نے جمع کیا، اور اس لشکر کے ذریعے سے خانہ کعبہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کا انہوں نے پلان بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو جو کبوتر سے ذرا چھوٹا تھا، اور گوریا ایک پرندہ ہوتا گھروں میں اڑتا، وہ اس سے ذرا بڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یمن کا جو گورنر ابرہہ تھا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بدن میں جو ہے چیچک کی بیماری پیدا ہو گئی، سڑن پیدا ہو گئی، اس کا پورا بدن کا گوشت گل گیا، سڑ گیا، اور جاتے جاتے راستے میں وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ابرہہ کی اتنی بڑی طاقت، اس زمانے میں 40,000 کا لشکر، اور مکہ کے لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 روز یا 50 روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، پیدا ہونے سے
پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا. اس کے بعد پھر جو دجال کا فتنہ آئے گا، 40 روز تک دجال ساری زمین پر گھومے گا پھرے گا، ساری دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایمان کی آزمائش ہوگا وہ. لیکن مکہ اور مدینے میں وہ گھسنے کی کوشش کرے گا لیکن گھس نہیں سکے گا. کوشش کرے گا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینے کی حدود میں فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے متعین کر رکھا ہے. اس لیے یہ دجال کا فتنہ اور یہ دجال مکہ اور مدینہ کے باہر ہی آ کر کے واپس چلا جائے گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو قتل کرایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی ایسی برکت رکھی ہے کہ کبھی بھی مکہ کے لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچنے دی اور دشمنوں سے کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیا. تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے اندر کچھ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس کے اوپر ایک پتھر ہے، مقام ابراہیم. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی جو ہے کشش رکھی تھی اور پتھر اس کے اندر ایسا احساس اور ایسا ادراک رکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو خود بخود وہ پتھر بھی اوپر جاتا تھا اور جب نیچے آتے تھے وہ خود بخود وہ پتھر بھی نیچے آ جاتا تھا. اور اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج تک محفوظ ہیں. 4000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، آج بھی اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں. وہ پتھر خانہ کعبہ کے نیچے کے دروازے کے سامنے وہ پتھر تھا. اس کے بعد پھر کیا لکھا دیکھیے علماء نے کہ بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا وہ پتھر. جب قرآن کریم کا حکم نازل ہوا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اس جگہ کو یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیے، تو پھر اس پتھر کو اس وقت اس پتھر کو حج کرنے والوں کی حکمت اور مصلیت کی وجہ سے اٹھا کر کے بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلے پر طواف کرنے کی جگہ پر زمزم کے کنویں کے قریب اس کو رکھ دیا. طواف کرنے والوں کی حکمت اور مصلیت کو دیکھ کر کے بیر زمزم یعنی زمزم کا جہاں کنواں ہے اس کے قریب اس کو لے جا کر کے رکھ دیا. شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 میں اس پتھر کو شیشے کے آئینے کے اندر محفوظ کر دیا اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں اس پتھر کو شیشے کے آئینے کے اندر تصویروں میں بھی وہ پتھر رکھا گیا دکھتا ہے وہ. تو شاہ فیصل نے اس کو ایک آئینے کے اندر اس کو محفوظ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نشانی بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہو کر کے تعمیر کر رہے تھے تو اس پتھر پر قدموں کے نشانات پڑ گئے اور خود بخود وہ اوپر اور نیچے ہوتا تھا بغیر کسی ذریعے کے. آج کے زمانے میں دیکھیے بہت ساری چیزیں بن گئی، اوپر جانا نیچے جانا، کرسیاں بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر ایسی کشش رکھی تھی اور ایسی تاثیر رکھی تھی، خود بخود وہ اٹھتا تھا اوپر اور نیچے ہوتا تھا. وہ ایک نشانی یہ بیان کی گئی اور دو نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں اس کو انشاءاللہ میں کر بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مرنے کے بعد بھی دوسرے نبیوں کے معجزات ان کے دنیا سے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ معجزات ایسے ہیں جس کو ہر حاجی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے اور قیامت تک ان معجزات کو دیکھتا رہے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے اور قیامت تک وہ معجزات قائم رہیں گے. ان معجزات میں سے کچھ معجزات کا ذکر انشاءاللہ کل میں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کی زیارت بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.